ویسے تو پاکستان بہت سے مسائل سے گھرا ہوا ہے، لیکن ہم آج بات کریں گے اس اہم مسئلے کی طرف جو زندگی کی بقا کا ضامن ہے: واٹر کرائسس ان پاکستان۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقاص انجم۔ جی ہاں دوستو، پانی کا مسئلہ ویسے تو یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، لیکن پاکستان اس فہرست کے 17th ایکسٹریم ہائی واٹر رسک والے ممالک میں 14th نمبر پر شامل ہے۔ ملک پاکستان کی 80% آبادی پانی کی شدید کمی کا شکار ہے اور دن بدن یہ کرائسس بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس اہم مسئلے کی طرف کوئی زیادہ دھیان نہیں دے رہا۔ ہمارا نیشنل میڈیا ٹچی خبروں کی تشہیر میں لگا ہوا ہے: فلاں سیاستدان پر اتنے کیس ہو گئے، فلاں کی ضمانت ہو گئی۔ صبح سے شام اور شام سے رات بس یہی فضولیات چلتی ہیں۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پچھلے کچھ سالوں میں اس مسئلے پر کوئی ٹاک شو یا ڈاکومنٹری بنی ہو۔ واٹر کرائسس صرف پاکستان کی ایگریکلچر کو ہی متاثر نہیں کرے گا، بلکہ آنے والے دنوں میں یہ نیشنل سیکیورٹی رسک بن جائے گا۔ پانی کی کمی کی وجہ سے فوڈ کرائسس بھی ارائز ہو سکتا ہے، مطلب کھانے اور پینے کے لالے پڑ سکتے ہیں اگر اس طرف پوری توجہ نہ دی گئی اور اس مسئلے کا کوئی پریارٹی سے ادراک نہ کیا گیا۔ حال ہی میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں چونکا دینے والے فگرز سامنے آئے ہیں، جس کا عنوان واٹر کرائسس ان پاکستان انڈیکیٹر اینڈ وے فارورڈ تھا۔ پاکستان میں پانی کی موجودگی 1962 میں پر پرسن 5229 کیوبک میٹر تھی، جو 2017 تک کم ہو کر پر پرسن 1187 کیوبک میٹر رہ گئی ہے۔ اٹس این الارمنگ سچویشن۔ واٹر وڈرال ریٹ ایک انڈیکیٹر ہے جو اس ایشو کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس سورس سے کتنا پانی نکالا گیا ہے۔ واٹر کنزمپشن کا ایک حصہ وہ بھی ہے جو مکمل طور پر ختم یا استعمال ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہمارا پانی پینا یا پلانٹس کو پانی لگانا۔ یہ پانی مکمل طور پر ڈسپیئر ہو جاتا ہے۔ دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں پانی کا وڈرال پانی کی کنزمپشن کی ریشو کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان ان ممالک کی فہرست میں صرف 18 ممالک سے بہتر ہے، یعنی رینک میں 116th نمبر پر۔ مزید یہ کہ پاکستان صرف اپنا 1% ویسٹ واٹر ریسائیکل کرتا ہے، جو کہ ورلڈز لوئسٹ ریٹ ہے۔ تقریباً 40% پانی نامناسب سپل ویز، سیپیجز، نہروں اور نالوں کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ ایگریکلچر سیکٹر سب سے زیادہ پانی استعمال کرتا ہے۔ پاکستان میں 97% فریش واٹر اسی سیکٹر میں استعمال ہوتا ہے، اور پانی کی کمی اسی سیکٹر کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے، جس سے پاکستان کی اکانومی کو بھی دھچکا پہنچ رہا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو ریسرچرز، پانی کی اس کمی کی وجہ سے 2025 تک 70 ملین ٹن فوڈ کی شارٹیج ہونے کا اندیشہ ہے۔ غور کیا جائے تو اس وقت ہنگامی بنیادوں پر تمام گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹرز کو مل کر اس پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ مزید یہ کہ پاکستان کی 30% زمین پانی کے زیادہ ٹھہرنے کی وجہ سے قابل کاشت نہیں ہے، جبکہ 13% زمین الکلی فلیٹ یعنی کلر زدہ ہے۔ فصلوں کی پیداوار میں پانی کی فراہمی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ پانی کی کمی کا اثر کپاس پر پڑے گا، جس سے ملک کی اہم انڈسٹری ٹیکسٹائل کی بقا کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ پہلے ہی پاکستان غیر ضروری اخراجات اور بناوٹی قرضوں اور سیکیورٹی رسک کی وجہ سے اپنی ایکسپورٹ کھو چکا ہے۔ اوپر سے پانی کی مسئلے کی وجہ سے ہمارا ملک خدا نہ خواستہ بالکل اپاہج ہو جائے گا۔ پانی کی کمی ایک اہم وجہ جہاں کلائمیٹ چینج ہے، وہاں آپ پاکستان کی پاپولیشن گروتھ کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یو این کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی آبادی 2050 تک 380 ملین سے زیادہ ہو جائے گی۔ آبادی کی اس گروتھ کی وجہ سے 2025 تک پانی کا استعمال 274 ملین ایکڑ فیٹ تک پہنچ جائے گا، جبکہ پانی کی فراہمی صرف 191 ملین ایکڑ فیٹ رہ جائے گی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تب پانی کا حصول عام انسان کے لیے بھی کتنا مشکل ہو جائے گا۔
میں جس مسئلے کی نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں وہ مسئلہ پاکستان کی گورنمنٹ پالیسی میکرز کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں۔ ابھی ٹی وی آن کر کے دیکھ لیں، 90% چینلز پالیٹکس پر بات کر رہے ہیں۔ اس سوچ میں تبدیلی لانے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر اس مسئلے کو پرویکٹیولی حل نہ کیا گیا تو یہ آنے والے دنوں میں صوبوں کے بیچ میں بھی نفرت اور جھگڑے کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو ہر جگہ اجاگر کریں، اپنے الفاظ استعمال کریں یا میرے الفاظ کو سہارا بنائیں تاکہ پالیسی میکرز کی توجہ اس طرف گامزن ہو سکے۔ میری یہ کوشش پسند آئے تو چینل کو لائک، سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔